مسلم لیگ نون کی لندن میں بڑی میٹنگ۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کے لیے لندن میں حسین نواز کے دفتر پہنچے۔ ملاقات میں مریم نواز بھی شریک ہوئیں۔ ملاقات سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ عمران خان 35 سے لڑیں یا 70 حلقوں سے، اس مرتبہ ان کا پٹا کھول دیں گے۔ زیادہ امکان ہے کہ پی ڈی ایم ضمنی الیکشن میں نہیں جائے گی۔ 2 مہینے کے الیکشن میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم اکتوبر میں ہونے والے عام انتخابات میں حصہ لیں گے۔ عام انتخابات وقت پر ہوں گے یا نہیں، چودھری شجاعت نے بتا دیا۔ سابق وزیر اعظم اور صدر مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ عام انتخابات بھی وقت پر ہوتے نظر نہیں آ رہے، فوری انتخابات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ مونس الہی کو کاف لیگ سے نکالنے کا ارادہ نہیں ہے۔ شو کاز نوٹسز صرف ان کے غلط اقدام کو روکنے کے لیے دیے ہیں۔ چاہتا ہوں پرویز الہی اور مونس الہی مسلم لیگ کاف میں ہی رہیں۔ میرے اور پرویز الہی کے درمیان سارا معاملہ ایم پی ایس کے متعلق خط سے خراب ہوا۔ مجھے پرویز الہی نے بہت کہا خط واپس لے لیں، لیکن میں نے کہا یہ ناممکن ہے۔ چودھری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ بات اس حد تک پہنچ گئی کہ گھر کے اندر تقسیم کے لیے ایک دیوار بنا لی جائے۔ میں نے کہا ایسی دیوار تو نہیں بننے دوں گا۔ دیوار بنانے کا مقصد عمران خان کو یقین دلانا تھا کہ ہم علیحدہ ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقرری کے معاملے پر پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کی پارلیمانی کمیٹی کے اراکین کے درمیان پہلا رابطہ۔ مسلم لیگ نون کے ملک احمد خان نے پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی کے رکن کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ پی ٹی آئی پارلیمانی کمیٹی کے رکن راجہ بشارت نے ملک احمد خان سے رابطے کی تصدیق کی ہے۔ ملک احمد خان نے کہا کہ لاہور پہنچنے پر تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی سے مذاکرات ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر کے لگائے گئے وزیر اعلیٰ کو نہیں چلنے دیں گے، الیکشن کمشنر کے وزیر اعلیٰ کے خلاف عدالت جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے بڑا اعلان کر دیا۔ پرویز الہی نے عرفہ کریم سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک میں حرمت قرآن کریم پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ انہوں نے قرآن بورڈ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا خصوصی سیل بنانے کی بھی ہدایت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن روز عمران خان کے خلاف کیسز بنا رہا ہے، الیکشن کمیشن کی نیت کو جانتے ہیں۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی میں پہلا باضابطہ رابطہ۔ پیپلز پارٹی کا وفد صوبائی وزیر سعید غنی کی قیادت میں جماعت اسلامی کراچی کے مرکز ادارہ نور حق پہنچا۔ حافظ نعیم الرحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں جو تحفظات تھے وہ سعید غنی صاحب کو بتا دیا، جب یہ خدشات دور ہوں گے تو بات بھی ہوگی۔ پیپلز پارٹی کراچی کے صدر سعید غنی کا کہنا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کراچی کے بلدیاتی اداروں میں مل کر ساتھ چلیں۔ کراچی بلدیاتی انتخابات پر سیاسی جماعتوں کے تحفظات دور نہ ہوئے، دونوں جانب سے مینڈیٹ تسلیم کرنے پر زور۔ تحریک انصاف نے بلدیاتی الیکشن کے نتائج مسترد کر دیے، نئے بلدیاتی انتخابات کا مطالبہ بھی کر دیا۔ اسد عمر کا کہنا ہے کہ ظلم کے خلاف کراچی والے کھڑے ہو گئے تو کہا جائے گا دہشت گرد آ گئے۔ دوسری جانب امیر جماعت اسلامی کراچی نے ری کاؤنٹنگ پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی دوبارہ گنتی کے نام پر قبضہ کر کے دھاندلی کرنا چاہتی ہے۔ جن سیٹوں کا کیس الیکشن کمیشن میں گیا ہے اس کے تھیلے بھی منگوائے جائیں۔ اب دوبارہ گنتی کی درخواست پر تھیلے اور سیلیں کھلی ہوئی ملتی ہیں۔ پوسٹ پول دھاندلی کر کے نتیجہ تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ورلڈ بینک سے قرضوں کی منظوری میں تاخیر سے متعلق خبریں بے بنیاد قرار دے دی گئیں۔ ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے کہا کہ پاکستان میں عالمی بینک کے ممکنہ قرضوں کی منظوری میں تاخیر کے حوالے سے خبریں بے بنیاد ہیں۔ کنٹری ڈائریکٹر نے ٹویٹ کیا کہ ہمارے تمام مجوزہ آپریشنز اور ان کی رقوم سے متعلق بورڈ کی منظوری کی تاریخیں واضح ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عالمی بینک مناسب طریقہ کار کے بعد اور مجوزہ منصوبوں کی تیاری کی بنیاد پر بورڈ کے غور کے لیے پروجیکٹ کی تجاویز کے تبادلے کے وقت کا فیصلہ کرتا ہے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی چاہتے ہیں اور حکومت کی خواہش ہے عام آدمی پر زیادہ بوجھ نہ پڑے، لیکن آئی ایم ایف ہمیں دوسری طرف لے جانا چاہتا ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ میں عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ پروگرام میں جانے کے لیے آئی ایم ایف کی تمام باتیں ماننا پڑیں تو مان لیں گے، سخت فیصلے بھی لینا پڑے تو لیں گے۔ پریشان حال ضرور ہیں مگر ہمارے پاس پلان موجود ہے، ہمیں آئی ایم ایف کو انگیج کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کی ضمنی الیکشن میں 7 حلقوں سے کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تحریک انصاف کی جانب سے انتخابی اخراجات کی تفصیلات تاخیر سے جمع کرانے پر درگزر کرنے کی استدعا بھی منظور کر لی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے بعد 7 حلقوں میں دلچسپ صورتحال ہو گئی۔ حلف لینے تک یہ حلقے بلاک رہیں گے۔ عمران خان کی جانب سے کسی ایک حلقے کے انتخاب کے بعد ان کے حلف لینے پر قومی اسمبلی سیکریٹریٹ باقی 6 حلقوں کے خالی ہونے کی اطلاع دے گا۔ 6 حلقوں پر پھر سے ضمنی انتخاب کرایا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف مبینہ بیٹی کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے کے حوالے سے کیس کی سماعت درخواست گزار کی جانب سے عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ خان کا ڈکلیریشن عدالت میں جمع کرا دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق طلاق کے بعد جمائمہ خان نے ٹیریان وائٹ کی گارڈین شپ ٹیریان کی خالہ
कैरोलिना वाइट के सुपुर्द करने की डिक्लेरेशन दी। इससे कबल टेरियन वाइट की गार्डियनशिप जमाइमा खान के पास थी। अदालत ने इमरान खान के वकील को इब्तदाई बयान जमा कराने के लिए मोहलत देने की इस्तदा मंजूर करते हुए केस की मजीद समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सऊदी अरब में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए नौकरियां महदूद हो गईं। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने जाजान रीजन में कई पेशे और काम सऊदियों के लिए मुख्तस कर दिए। अरब अखबार के मुताबिक फैसले के तहत इश्तिहारी एजेंसियों के काम, फोटोग्राफी, कंप्यूटर और लैपटॉप की इस्लाह व मरम्मत से मुतल्लिक अमूर 70% तक सऊदियों के लिए खास कर दिए गए हैं। शादी घरों और तकरीबात हॉल्स में इंचार्ज असामियाँ और बुकिंग एजेंसियों की असामियाँ भी सऊदियों के लिए मुख्तस हैं। सफाई के कारकुन और सामान लादने और उतारने वाले मजदूर भी सऊदी होंगे, ताहम इनकी शरह 20% से ज़्यादा नहीं होगी। फैसलों पर अमल दरामद 2 मरहलों में होगा। पहले मरहले का आगाज़ 6 माह बाद होगा। मुल्क में डॉलर के भाव मजीद बढ़ गए। इंटरबैंक में 24 पैसे इजाफे के बाद डॉलर 229 रुपये 15 पैसे की बुलंद सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब शेयर्स मार्केट में आज कारोबार का मुस्बत रुझान रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की 100 इंडेक्स में 40 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 38,831 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बलूचिस्तान के बाद दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.6, गहराई 190 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि मरकज़ चित्राल के मगरिब में 237 किलोमीटर के फासले पर था। और सानिया मिर्ज़ा का ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस विमेंस डबल्स में फातिहाना आगाज़। भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा और काज़ाकिस्तान की एना डेनेलिना ने विमेन डबल्स के पहले राउंड में अमेरिका और हंगरी की जोड़ी को शिकस्त दे दी। फातिहाना आगाज़ से सानिया मिर्ज़ा टूर्नामेंट के दूसरे राउंड में पहुंच गईं।